لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم یعنی تفسیر قرآن کریم، کہ ہم جو ہے 30واں پارہ کی سورہ شمس کے بارے میں آج پڑھیں گے. کہ سورہ شمس جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے 91واں سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے. 15 آیتوں پر مشتمل ہے، یعنی کل 15 آیتیں اس کے اندر موجود ہیں. جو اس سورہ کے مضامین ہیں وہ یہ کہ خداوند عالم نے متعدد یعنی کئی قسموں کی قسمیں اس میں کھائی ہیں، اور انسانوں کو اس حقیقت کو بتا دیا، انہیں آگاہ کر دیا کہ اس کے سامنے 2 راستے ہیں. اگر اس نے بھلائی اور تہذیب کے راستے کو اپنایا، یعنی بہترین راستے کو اپنایا ہے، اپنی حقیقی منزل کو وہ پا جائے گا. یعنی خداوند عالم نے جن منزلوں کے تحت جہاں تک پہنچانا تھا، جن مقصدوں کے تحت انسانوں کو خلق کیا کہ اسے فلاح کی طرف لے جانا ہے، وہ اپنی منزل کو اس طرح سے پالے گا. لیکن جو لوگ جو ہیں اپنا یعنی اس طرح سے اگر وہ بھلائی کے راستے کو نہیں اپناتے ہیں تو ان کی آخری منزل کیا ہے؟ بربادی ہوتی ہے اور نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. خوب دوسرا یہ کہ اس سورہ میں خداوند عالم نے انسان کو تقوی کی تاکید کی ہے. ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرو، اور جو ہے اور اس کے جو مثلا نیک کاموں کی ترغیب دلائی، یعنی بہترین کاموں کی طرف رجحان دلایا ہے، اور برے کاموں سے باز رکھنے کا حکم دیا ہے کہ برے کاموں سے کیا ہے؟ رکو. اور اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے باطن کو پاک کرو تو اسے تقوی کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کے لازمی ہے. خوب وگرنہ وہ دنیاوی کامیابی بھی اسی میں ہے اس کی، اور اخروی سعادت دونوں سے جو ہے وہ مالا مال ہوگا. اور اس طرح سے نہیں کرے گا تو وہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی خسارے میں رہے گا، اور اس اخروی زندگی جو ہماری یہاں کے بعد کی زندگی ہے اس میں بھی کیا ہوگا؟ نقصان پانے والا ہی ہوگا. خوب پھر تیسرا یہ کہ اس سورہ میں خداوند عالم نے قوم سعود کا ذکر کیا ہے، قوم سمود کا ذکر کیا ہے، اور جنہوں نے مطلب سرکشی اختیار کر لی تھی. قوم سمود کے بارے میں شاید آپ لوگ جانتے ہو کہ کس طرح سے کی قوم تھی، سرکش و لجواز قوم تھی، اور اس طرح سے یعنی خدا کے احکامات کی پابندی نہ کرنا، ان چیزوں کو رد و بدل کرنا اور رد کر دینا. خوب جس طرح سے کی پست قوم تھی وہ، ان کی باتیں یہاں پہ کی گئی ہیں کہ ان لوگوں نے جو سرکشی اختیار کر لی تھی ان کا جو انجام بیان کیا ہے پروردگار عالم نے اس میں بتایا ہے. اور خدا نے قوم سعود کے ذکر سے قریش کے مکہ مسن کو جو ہے طغیان اور سرکشی سے جان چھڑائی، اور تمہارے حال بھی قوم سمود جیسا ہوگا. یعنی پروردگار عالم نے یہاں پہ مکہ والے لوگ کے جو سرکشی والے ہیں، جو سرکش کرتے ہیں، ان کا بھی انجام بتا کے انہیں آگاہی دلا دی، انہیں جو ہے ہوشیار کر دیا کہ جو کام قوم سمود کے لیے پروردگار عالم نے جو انجام رکھا تھا وہی ان کا بھی انجام ہوگا، وہ سرکش لوگوں کا. خوب فضیلت سورہ شمس کے کچھ نکات کہ جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ کی تلاوت کرتا ہے اس پر جو ہے یعنی جو بھی اس کی تلاوت کرے گا گویا اس نے جو ہے اس نے چیزوں کی تصدیق کی ہے جس پر سورج و چاند چمکتے ہیں. یعنی ان چیزوں کی تصدیق کرنا ہے، یعنی ان تمام چیزوں جن کی تعداد جن پر سورج و چاند طلوع کرتے ہیں وہ صدقہ دیا ہو، یعنی جس کے اوپر بھی وہ روشنی پڑتی ہے جس بھی تعداد میں پڑتی ہے گویا اس نے کیا کیا ہے؟ اتنی چیزوں کا صدقہ کر دیا ہے. خوب یعنی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں. خوب رسول خدا کا ارشاد ہے پھر کہ جو شخص توفیق سے محروم ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ شمس کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور اس کی توفیق میں اضافہ ہو جائے گا. وہ جہاں بھی جائے گا نفع مند ہوگا، اس کا حافظہ زیادہ ہوگا، وہ لوگوں کی ہر دل عزیز ہوگا، یعنی لوگوں میں عزیز ہوگا، اور اس مراتب کنٹینیوس کے چیزوں میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گا. یعنی اس سورہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جو بھی تلاوت کرے گا ہر اعتبار سے اس کو نفع ملے گا، اور اس کے نفع کو بڑھاتا ہی جائے گا وہ. ٹھیک ہے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا رزق کم ہو، توفیق میسر نہ ہو اور اکثر خسارے میں جا رہا ہو، ایسے شخص کو ہمیشہ سورہ شمس کی تلاوت کرنا چاہیے کہ اس کی توفیقات میں اضافہ ہو. اور جو شخص اس کو رکھ کر
سورے کو لکھ کر دھو لے اور اس کا پانی پیے تو دھڑکن سے محفوظ رہتا ہے. خوب ہے. یعنی اس کی فضیلتوں میں سے ہے کہ انسان کے رزق کی کمی ہے، انسان میں مال کی کمی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ اس کی تلاوت کرے گا تو اس سے کیا ہوگا، وہ ساری چیزوں کی کیا ہے، اس کی توفیقات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہے اور اس کی وہ چیزیں ہمیشہ بڑھتی رہتی ہیں. اور اگر اسے لکھ کر جو ہے تو اور اگر وہ لکھ لے تو اس کی جو بیٹس ہوں گی وہ بھی کیا ہیں، یعنی انسان جو ہارٹ کی مثلا بیٹس ہے وہ جو ہے کنٹرول میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کہنے گے ترجمہ سورہ شمس کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم. خوب. یعنی والشمس آفتاب ہے یعنی سورج اور اس کی روشنی، وضحاها یعنی اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے چلے، والنہار اذا جلاها اور دن کی قسم جو وہ روشنی بخشتا ہے، واللیل اذا یغشاها اور رات کی قسم جو اسے ڈھانک لے. ٹھیک. والسماء وما بناها اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، یعنی والسماء یعنی آسمان ہے، وہ بناها جس نے اسے بنایا ہے، یعنی خدا اپنی ہی قسم یہاں پر کہہ رہا ہے. والارض وما طحاها اور زمین کی قسم جس سے اسے بچھایا ہے. خوب. یعنی اس زمین کی قسم اور اس زمین کو بچھانے والے کی قسم خداوند عالم یہاں پر کھا رہا ہے. خوب. ونفس وما سواها اور نفس کی قسم جو اس نے اسے درست کیا ہے، جس نے اس نفس کو بنایا، اس کی قسم. خوب. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر بدی و تقوی کی ہدایت دی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی بدی کے بارے میں بھی ہوشیار کر دیا پروردگار اور تقوی کی ہدایت بھی دی. قد افلح من زکاها بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا ہے اپنے. وقد خاب من دساها اور وہ جو ہے نامراد ہوگا کہ جس نے اسے آلودہ کر دیا. خوب. پھر جو ہے وقد خاب من دساها اور وہ نامراد ہوگا جو اسے آلودہ کر دیا ہے. کذبت ثمود بطغواها سمود نے یعنی قوم سمود نے اپنی سرکشی کے بنا پر رسول کی تکذیب کی تھی، یعنی ان کو جھٹلایا تھا. خود طغیانیہ اختیار کی، وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا. جب ان کا مثلا اذ انبعث اشقاها جب ان کی بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، یعنی ان کے جو انلکینس تھی، جو ان کی بدبختی تھی وہ کیا ہوئی بھی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها اور خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا. یعنی یہاں پہ پروردگار عالم نے جو شرط رکھ لی تھی کہ اس کی اونٹنی کے جو شرائط تھے اس کا کیا ہے، خیال رکھنا ہے، اس کے پانی کا خیال رکھنا ہے. خوب. فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی، اسے بھی جھٹلایا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھی، لیکن اس کی تکذیب کی اور اس کی جو ہیں وہ کوچیں جو اس کی تھی مثلا اس کو کاٹ ڈالی، اور خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا، یعنی نیست میں تبدیل کر دیا تھا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اور اس سے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے. مختصر سی جو ہے اس کی تفسیر ہے اس سورہ مبارک کی، وہ یہ کہ قوم سمود کے جن کو پیغمبر کا نام یعنی جو قوم سمود میں جو نبی خدا کو بھیجا گیا تھا وہ کہ جناب صالح علیہ السلام جو تھے مثلا قدیم ترین اقوام میں سے ہیں، جو حجاز اور شام کے درمیان کا کوہستانی علاقہ میں جو وہ رہتے تھے.
وہاں پر ان لوگوں کا تھا. ان کی زندگی جو ہے، وہاں کے لوگوں کی جو زندگی تھی وہ بہترین طریقے سے گزر رہی تھی. بہترین گھر ان کے پاس تھے، بہترین جگہ پر، بہترین سرزمین پر، یعنی ہر اسباب زندگی جو ضروریات لوازمات ہیں ان کے بہترین طریقے سے ان کو فراہم تھے. لیکن اس کے باوجود جو پروردگار عالم نے ان کے اس قوم کو عطا کیا ہوا تھا، اس کو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ سرکشی کرتے تھے. یعنی اس چیز کو یعنی تھینک فل نہیں تھے وہ لوگ اس چیز کے لیے، اور اس کے اوپر سے وہ لوگ اپنی سرکشی دکھاتے تھے، لجبازیاں دکھاتے تھے. یعنی جب جناب صالح علیہ السلام نبی بن کر ان کے درمیان میں تھے تو ان کی تکذیب کی، یعنی اللہ کے رسول کی تکذیب کی، اور ساری چیزوں کا جب حل آخر میں نکلا کہ اللہ کی جو ہے وہ نشانی جو ناقہ صالح بن کر آئی وہاں پر، اور وہ ایسی اونٹنی جو بالکل سب سے الگ تھی. اور جب خداوند عالم نے اسے بھیجا وہاں پر تو اس کے شرائط رکھے تھے، اور جب ان شرائط کو، یعنی اس اونٹنی کو بھی ان لوگوں نے کیا کر دیا تھا، اس اونٹنی کی بھی تکذیب کی تھی. اس کی جو شرائط پروردگار عالم نے جناب صالح کے ذریعے رکھوائے تھے ان شرائطوں کی بھی پابندی نہیں کی تھی، اور اس کا مذاق اڑایا. آخرکار خداوند عالم نے کیا کیا؟ آسمانی بجلی کے ذریعے انہیں نابود کر دیا. قوم ثمود کہ جو بدبخت ترین انسان غدار میں یعنی سالف تھا، کہ جس نے ناقہ صالح کا، یعنی وہ جو شخص تھا اس نے کیا کیا؟ قدار بن صالف نام کا جو شخص تھا اس نے کیا کیا؟ ناقہ صالح کو، یعنی اس اونٹنی کو کیا کیا؟ قتل کیا تھا. اور تفسیر برہان میں ابن عباس سے منقول ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم اسی قدار کی نسل سے تھا. یعنی جس نے امام علی کو قتل کیا تھا، امام علی کو شہید کیا تھا، وہ اسی قدار بن صالف کے جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا اسی کی نسل سے عبد الرحمن بھی تھا. اور اس نے کیا کیا؟ قطام نامی جو عورت تھی اس کے عشق میں مبتلا ہو کر لالچ میں اور فریب میں اس نے کیا کیا؟ امام علی کو قتل تک پہنچایا، یعنی امام علی کو شہید کر دیا اس نے، وہ بھی اسی کا نسل کا تھا. یہ اس کی مختصر سی تفسیر تھی. کچھ سوالات یہ کہ سب سے پہلا سوال پہ سورہ شمس میں جو ہے مثلا سورہ شمس میں یعنی خداوند عالم نے کتنے قسم کی، یعنی تعداد اس کی لکھنی ہے، کتنی قسم کی قسموں کو کھایا ہے، کتنی قسمیں کھائی ہیں کتنی چیزوں کی، صرف اس کی تعداد لکھنی ہے. دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی یعنی خداوند عالم نے یہ جو 2 راستے بیان کیے ہیں ان 2 راستوں کو کا انجام بھی بیان کیا ہے، ان 2 راستوں کا ذکر کریں. تیسرا سوال یہ کہ جو شخص اگر اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ کے جو اثرات تلاوت کرنے کے اس کی زندگی میں کیا ہیں وہ معصومین کے قول میں بیان کیجیے. چوتھا سوال آپ کی خدمت میں کہ جس نے حضرت صالح کے ناقے کو قتل کیا تھا اس شخص کا نام کیا تھا. اور 5واں سوال یہ کہ یہاں پر جو جناب صالح کے ناقے کے بارے میں جو داستان بتائی گئی اور جو چیزیں آپ لوگوں کو بتائی گئی ہیں ان چیزوں کو آگر جو ہے یعنی جو وہاں پر قاتل تھا جناب صالح کے ناقے کا جو قاتل تھا اس کی تشبیہ کس قاتل سے دی گئی ہے اس کا نام بیان کریں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.